اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج جو ہم عرض کر رہے ہیں حدیث پاک جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6512 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 950 ہے، 950 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ اسے آرام مل گیا یا لوگ اس سے آرام پا گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ العبد المؤمن یستریح من تعب الدنیا و آذاہا، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، وہ جب مرتا ہے تو فرمایا کہ دنیا کی تھکاوٹ سے، دنیا کی اذیتوں سے آرام پا لیتا ہے۔ اس کے پیش نظر اس کی زندگی میں ہمیشہ یہ رہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ رہا کہ دنیا میں اگر وہ نیک کام کر گیا تو آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ رہا کہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشات یہ ساری کی ساری فانی ہیں۔ اصل آسائش، اصل خوشی، اصل جو ہے وہ اطمینان، اصل راحت وہ آخرت کی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، دنیا میں جو بھی اسے مصائب و آلام ملے، ظاہر ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں یا باہر کے معاملات میں یا کاروباری معاملات میں یا رزق حلال کے معاملات میں، دوست احباب کی جانب سے، ناظرین و سامعین، وہ صبر کرتا رہا، اور آخرت کے اجر پر جو ہے وہ گویا کہ اس نے جو ہے وہ ایک تمنا رکھی کہ مجھے آخرت میں اجر دیا جائے۔ تو ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی تھکاوٹ سے، دنیا کی اذیتوں سے آرام پا لیتا ہے۔ اب اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ اب اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، سو جا، جسے دلہن دلہا کے انتظار میں سوتی ہے، یعنی آرام ہوتا ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ اب تیرے لیے کوئی ٹینشن، کوئی تھکاوٹ اور کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی اذیت نہیں ہے۔ اب تیرے لیے آرام ہی آرام ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے العبد الفاجر، کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یستریح منہ البلاد والشجر والدواب، کہ پھر لوگ اس سے آرام پاتے ہیں، وہ لوگ اس سے آرام پاتے ہیں۔ دنیا میں اس نے ناظرین کوئی آسائش چھوڑی نہیں، کوئی خوشی نہیں چھوڑی، چاہے اس میں کسی کا دل دکھانا پڑے، چاہے اس میں کسی کو تکلیف دینا پڑے، چاہے ناظرین و سامعین اسے دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرنا پڑے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو پھلانگ کر اس نے دنیا کی راحتیں حاصل کی، خوشیاں حاصل کی۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس سے پریشان نہ ہو، چاہے اس کے ماں باپ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جسے اس نے پریشان نہ کیا ہو۔ ناظرین و سامعین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ راہ چلتے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عبد الفاجر یستریح منہ البلاد والشجر والدواب، شہر، درخت، چوپائے،
ناظرین و سامعین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں پر جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو پراگندہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناظرین جہاں پر ہوتے ہیں درختوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، پودوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے راہ چلتے چلتے جانور سامنے آ جائے تو اسے بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اس سے راحت پا لیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے ایمان والا، تو انتقال کے بعد اسے آرام مل جاتا ہے، اور جو عبد فاجر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا نافرمان ہوتا مسلمان ہی ہے، لیکن فرمایا کہ لوگ اس سے آرام پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں فرمائے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو آرام اور راحتوں اور سکون کے ساتھ جائیں۔ ناظرین و سامعین، اس طرح جائیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور تیرے آس پاس والے ہنس رہے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ روتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب، اس کے والدین خوشی کے مارے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں آیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ زندگی ایسی بسر کر جب دنیا سے جا تو مسکراتے ہوئے جا، اور لوگ تیری یاد میں پیچھے رو رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 112، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اسے یصنعون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یصنعون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے اندر 112 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 112 یعنی 112 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، کفرت دوسرا، بی تیسرا، انعم چوتھا، اس میں اللہ پانچواں، اور اس کے بعد اذاقہ چھٹا، اور ہا ضمیر ساتواں، اس میں اللہ گزر چکا ہے، لباسہ آٹھواں، الجوعی نواں، واو دسواں، الخوفی جو ہے وہ ناظرین 13واں، اور بی 14واں۔ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، کفرت دوسرا، بی تیسرا، انعم چوتھا، اس میں اللہ پانچواں، اذاقہ چھٹا، ہا ضمیر ساتواں، لباسہ آٹھواں، الجوعی نواں، واو دسواں، الخوفی 11واں، بی 12واں، ما 13واں، کانو 14واں، یصنعون 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا کفرت، کفرت میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بی انعمی، اللہ، انعمی میں میم کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اور اذاقہ میں آپ دیکھیں ہا پر زبر، اسے بھی اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ناظرین انعمی میں آپ دیکھیں انعم اللہ، اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف میم کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کے حرف لام کو یہاں باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر اذاقہ اللہ میں اس میں اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف ہا پر زبر ہے، تو یہاں اس میں اللہ کے حرف لام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کے حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انعمی میں انعم میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد عین ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائے، یعنی عین حرف حلقی ہے تو حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر نون ساکن ہو یا تنوین ہو وہاں پر اظہار کرتے ہیں، غنہ یا اخفا نہیں کیا کرتے۔ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا،
اللہ ملا کر پڑھیں گے، وہ ہم بتا چکے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ لباسہ میں سین پر زبر ہے، اسے الجوعی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، لباس الجوعی پڑھیں گے، واو پر زبر، اسے الخوفی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، بما كانوا یصنعون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یصنعون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ یہ آیت نمبر 112 ہے، 112 نمبر آیت۔ اب ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو انعم پہلا اسم ہے، دوسرا اسم اللہ، تیسرا ہا ضمیر، یہاں نمبر 2 آئے گا، اور چوتھا لباسا، پانچواں الجوع، چھٹا الخوف، ساتواں ما۔ تو کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 انعم، انعمی۔ نمبر 2 اسم اللہ، اور نمبر 3 ہا ضمیر، نمبر 4 لباسا، اور نمبر 5 الجوعی، الجوعی، اور نمبر 6 الخوفی۔ اور نمبر 7 ماں۔ تو ناظرین 7 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ کفرت پہلا فعل ہے، کفرت، اور دوسرا فعل ہے اذاقہ، تیسرا کانو، چوتھا یصنعون۔ کل 4 افعال ہیں۔ دوسرا اذاقہ،
تیسرا کانو، اور چوتھا یصنعون۔ ناظرین و سامعین، یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف، تو پہلا حرف فا، دوسرا بی، فا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تیسرا واو، بی گزر چکا ہے نمبر 2 میں، تو کل 3 حروف ہیں، فا، بی اور واو۔ تو اب دیکھیے 7 اسماء 4 افعال، 7 اور 4 11 اور 3 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ اسماء افعال حروف لکھ چکے ہیں، تو اب چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے انعم۔ انعم اس کا معنی ہے نعمتیں، انعم اس کا معنی ہے نعمتیں۔ انعم اللہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں۔ یاد رکھیں انعم مضاف ہے اور اس میں جلالت مضاف الیہ ہے، تو ناظرین مضاف مضاف الیہ، انعم اللہ، تو عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ اردو میں یہ سمجھنے کہ ترجمے میں مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا، اور درمیان میں کا کو کی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید کا غلام، اردو میں ہم کہہ رہے ہیں زید کا غلام، عربی میں کیا کہیں گے؟ الٹا، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں، غلام زیدن۔ جب ہم عربی میں کہیں گے غلام زیدن، زید کا غلام، تو اردو میں جو ترجمہ ہوگا وہ الٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور درمیان میں کا کو کی، ان میں سے کوئی بھی آئے گا، تو یہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ انعم اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ اچھا، اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری حاجات کو پورا فرما، تو دعا ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اور ناظرین صوفیہ اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ جائز مقصد ہو۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھنا، یہ تو ہمارا مطلب ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بغیر مطلب کے کیا کریں، بغیر مطلب کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اس سے سب سے بڑا ہمیں سب سے بڑی اپورچونٹی یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اس کا ذکر ضرور کیا کریں مل جل کر۔ ناظرین اس کے بعد ہے ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ہے لباس، لباس کا معنی لباس ہی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ آپ کا لباس بہت اچھا ہے، آپ کا لباس بہت اچھا اسٹیچ ہوا ہے، بہت اچھا سلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نا عام طور پر۔ الجو، جو کہتے ہیں بھوک کو، جو کہتے ہیں بھوک کو۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے خوف، خوف کا معنی خوف ہے، خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف، یعنی غم اور حزن، اور ایک ہوتا ہے خوف۔ یاد رکھیں کہ خوف اس کا تعلق فیوچر سے ہے، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، ماضی سے یعنی پاسٹ سے نہیں ہے۔ جس کا معاملہ پاسٹ سے ہوتا ہے تو ناظرین اسے غم یا حزن کہتے ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ جو چیز پائی جاتی ہے اسے ڈر یا خوف کہا جاتا ہے یا حزن کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
قرآن کریم کی وہ آیت ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو وہاں پر یہ فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے جو ہے وہ بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد ہے ماں اس میں موصول ہے، اور یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ موصول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک ہوتا ہے، چونکہ اس کا لنک ہوتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، اس لیے اس کو موصول کہا جاتا ہے۔ ناظرین اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ہم چلتے ہیں افعال کی جانب، تو پہلا فعل ہے کفارت۔ کفارت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے ناشکری کی، اس نے ناشکری کی۔ کفر یکفر کفرن، کفر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کلمہ کفر ہے نا، یہ عام طور پر جو ہے وہ کبھی ناشکری کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اذاقہ۔ اذاقہ فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا اس نے چکھایا، اس نے چکھایا۔ ہم کہتے ہیں چکھا، تو اس نے چکھایا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کانو۔ کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ تھے یا وہ سب تھے یا وہ ہیں۔ یصنعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے، اور یا معنی ہوگا وہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب کانا فعل مضارع پر داخل ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو عام طور پر ناظرین جو فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے وہی کانا کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یصنعون یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، تو کانو بھی صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ زمانے میں فرق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کانو فعل ماضی ہے، یصنعون فعل مضارع ہے۔ دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، ایک تو چینجنگ وہ لاتا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، بلکہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا صیغہ ایک ہو۔ اب چینجنگ کیا لاتا ہے؟ چینجنگ یہ لاتا ہے کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے۔ تو کانو یصنعون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ کام کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا اس کا معنی ہے پس یہ تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں بی ہے۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، سبب کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر خاص طور پر سبب کے معنی میں ہے۔ بی سبب۔ واو کا معنی ہے اور یہاں پر واو عطف کے لیے، عطف کا معنی ہوتا ہے ما قبل اور ما بعد ایک ہی حکم میں شامل ہوں۔ ناظرین و سامعین 14 کلمات ہیں، یعنی 7 اسماء، 4 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 لباس، نمبر 3 خوف، نمبر 4 کفرت میں کفر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، کاف زبر کاف، فا زبر فا، راتا زبر رت، فکفرت، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، عین پیش او، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی بی انعم اللہ۔ فا زبر فا، حمزہ زبر آ، ذال الف زبر ذا، قاف زبر قا، ہا لام زبر حل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فاذاقہ اللہ، لام زیر لی، با الف زبر با، سین لام زبر سل، جیم واو پیش جو، عین زیر عی، لباس الجوعی، واو لام زبر ول، خا واو زبر خو، فا زیر فی، والخوفی، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، یا صاد زبر یس، نون زبر نا، عین واو پیش او، نون زبر نا، یصنعونا، یہاں وقف پڑھیں گے تو یصنعون پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے ناظرین اب ہم حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آئیے سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے. فا پس کفرت، اس نے ناشکری کی. ناظرین یہ جو بِأَنْعُمِ پہلا بی ہے، اس کا معنی یہ کا کو کی کے معنی میں ہے، اور بیما میں جو بی ہے یہ سبب کے معنی میں ہے. دیکھیں ایک بی ہے ایک با ہے، لیکن دونوں مقامات پر اس کے میننگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو بی کی انعمی نعمتوں، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. فا تو اذاقا، اس نے چکھایا، چکھایا، ہا اسے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. لباسا پہناوا، الجوعی بھوک، وا اور، الخوفی ڈر، بی اس سبب سے، ما وہ جو، کانو یصنعون وہ کام کرتے تھے. ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بداعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر میں ناظرین ہم جو آپ کی خدمت میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تفسیر جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 111 ہے، یعنی 111 نمبر آیت ہے. تو اس کی تفسیر اس میں فرمایا گیا تھا نا کہ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی. اب اس میں ناظرین ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ روح اور بدن میں سے ہر ایک کا عذاب کا مستحق ہونا، پھر قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہونا، اور اسی ضمن میں ہم کچھ چیزیں عرض کر رہے تھے. پھر ناظرین ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ حدیث پاک کہ جس میں لوگ قیامت کی نفسا نفسی سے پریشان ہوں گے اور بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے، تو پھر وہ آدم علیہ السلام سے رجوع کریں گے، وہ کسی اور کی طرف بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی ذات کریمہ ہے۔ اور پھر ناظرین، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں تشریف لے جائیں گے، اور جتنا عرصہ اللہ رب العالمین چاہے گا سجدے میں رہیں گے۔ پھر میرا رب اس کا جو ہے وہ کرم ہوگا، اور وہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اور فرمایا کہ قل، آپ کہیے، تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ سوال کیجیے، آپ کہیے تو صحیح، آج آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آج آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے، کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ جس کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، جو ہے وہ اس طرح اور بھی احادیث کریمہ ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اس طرح قیامت کی نفس نفسی کا عالم بھی ہے، اس کی منظر کشی بھی فرمائی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر بھی بڑی شد و مت کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ کعب، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن ہمیں ذرا سا خوف دلاؤ، ڈراؤ۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل کے برابر عمل لے کر جائیں گے تو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اپنے عمل کو حقیر پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اور زیادہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر مشرق میں دوزخ میں بیل کے نتھے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے گا تو اس کی تپش سے مغرب میں کھڑے ہوئے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا، حتیٰ کہ اس کی تپش سے اس کا دماغ بہنے لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا، اور زیادہ بیان کرو۔ میں نے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک قیامت کے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی، جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل گھٹنوں کے بل تشریف لے جائیں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل تشریف لے جائیں گے اور کہیں گے، اے میرے رب، نفسی نفسی، میں آج تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی کافی دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی کتاب میں اس کو نہیں پاتے؟ آپ نے کہا، کیسے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، سورہ نحل آیت نمبر 111، کہ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ گناہ گار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے صدقے دل سے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت آقا علیہ السلام کے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ ناظرین، اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 112 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ یہ پہلا پورشن ہے۔ دوسرا پورشن جو ہم نے ابھی پڑھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا، بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ ناظرین و سامعین، اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کیا کرتے ہیں اور اپنا سبق اور ترجمہ سنایا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اٹھائیے اپنے فون سے، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خوش رہیں سلامت الحمدللہ. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے سنایا. خوش رہیں سلامت رہیں. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ جی مفتی صاحب کائنات فیصل آباد سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اچھا فکفرت نہیں ہے فکفرت. ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا صحیح کر لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پر، فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر. خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سرچ کیجئے. اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.